السلام علیکم دوستو کبھی آپ نے دیکھا اور سنا ہے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس بہت زیادہ دولت، جائیداد، مال، مویشی، پیسہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو ان کے پاس خوشی نہیں ہوتی اور وہ خوش نہیں رہتے۔ ان کے نہ خوش رہنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ دوسرے کے مال اور دولت کو دیکھ کر جلتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا مال ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، حالانکہ ان کے پاس ان سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مال پہ خوش نہیں رہتے، وہ دوسروں کے مال کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں۔ دوستو یہی حسد ہے، یہ حسد کی نشانی ہے، اور حسد ایسی بیماری ہے جو کہ سب سے پہلے آپ کے دماغ پہ، پھر دل پہ، پھر آپ کی سوچوں پہ اثر کرتی ہے اور آپ کو بیمار بنا دیتی ہے۔ آپ جلتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، اور یہ بیماری آپ کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد مت کرو، حسد دل کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا، وجہ کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور یہی حسد کی وجہ تھی۔ تو ان کے اپنے خون نے، اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہی حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، اللہ نے عزت دی، اللہ نے رتبہ دیا، اور وہی بھائی جو ان کے دشمن بنے ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے تھے۔ دوستو حسد عام ہے، اور آج کے دور میں حسد بہت زیادہ ہے، اور بہت سے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ حسد میں آ کر قتل کر دیتے ہیں، حسد میں آ کر کالا علم کروا دیتے ہیں، دوسروں کی دولت کو، دوسروں کی خوشیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ حاسد آدمی کبھی آپ کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوگا، اور حاسد آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ آپ کی خوشیوں میں کتنا خوش ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچیں، کیونکہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا ہے۔ لہذا جو میرے دوست، جو میرے بھائی حسد کرتے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے امید ہے، ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، خدا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ آپ حسد کر کے دوسروں کی خوشیوں پہ ناخوش نہیں ہوتے، آپ حسد کر کے اللہ کے ساتھ، آپ حسد کر کے اللہ کی تقسیم پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ دولت، جائیداد، یہ امیری، غریبی، یہ سب تقسیم میرے اللہ کی ہے، اور میرا اللہ چاہے جس کو اسے نواز دے، میرا اللہ چاہے جسے نہ دے۔ لہٰذا ہمیں کسی کی مال و دولت پہ جلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو اللہ پاک نے دیا ہمیں اسی پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا حسد سے بچیں، اور حسد کرنے والوں سے بچیں، اور ان سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کریں۔ اللہ پاک ہمیں حسد کی بیماری سے بچائے، اللہ پاک ہمیں حاسدوں سے بچائے۔ حسد ایسی بیماری ہے جو آپ کی اولاد کو بھی کھا سکتی ہے، جو آپ کے مال و دولت کو کھا سکتی ہے۔ جو شخص حسد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دوسروں کی خوشیوں پہ خوش نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ کی تقسیم پہ خوش نہیں ہوتا تو اللہ اسے خوشیاں نہیں دیتا، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے اسے میں نے دیا تو کون ہے اس سے جلنے والا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک ہمیں حسد سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔